الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنہوں نے مشکلات، تکالیف، پریشانیاں، صعوبتیں برداشت کی اور ان صعوبتوں کی موجودگی میں پریشانیوں کے ساتھ انہوں نے ایمان کو قبول کیا. اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے خاندان کے اندر، ایک ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے کہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی اور صعوبت کے اللہ نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. گزشتہ 2 جمعوں سے ارض فلسطین، مسجد اقصی اور قبلہ اول کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی تھی. ہماری آج کی گفتگو بھی تقریباً اسی حوالے سے اور مزید کچھ مسجد اقصی کے حوالے سے کچھ چیزوں پر آج کی گفتگو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے حوالے سے جو فضیلت ہمیں بیان فرمائی. یہ جو قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سفر کروایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس لحاظ سے یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مسجد کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اگر سفر معراج کو دیکھا جائے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو وہ سفر بھی دراصل دو حصوں پر مشتمل، ایک اس کا زمینی حصہ اور دوسرا زمین سے لے کر آسمان تک کا حصہ۔ تو جو زمینی حصہ تھا وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں راتوں رات گئے اور وہاں انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کو امامت فرمائی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مسجد مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے فضیلت والی اور اہم حیثیت رکھنے والی مسجد ہے کہ اس مسجد کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور سفر معراج کا حصہ بھی یہ مسجد قرار دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر نماز پڑھنا دیگر مقامات سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ اگر آپ یہاں نماز ادا کرتے ہیں اور یا مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کی نماز جو ہے یہاں کی نماز سے 50,000 درجہ زیادہ بہتر، اور اس کا ثواب اور 50,000 درجہ زیادہ بہتر ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قبلہ اول اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو مشکلات، پریشانیوں کا دور، 13 سال پر مشتمل جو دور تھا، ان 13 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ کی اطاعت میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، نماز ادا فرمائی۔ یہ جو خانہ کعبہ کی چکور 4 کونے ہیں، ان کونوں میں سے ہر ایک کونے کا مختلف نام ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک کونے پر اللہ رب العالمین نے جو جنت سے ایک پتھر زمین کی طرف بھیجا تھا کہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، ایک خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود کو نصب کر دیا گیا ہے، اور حجر اسود کے جو دائیں جانب کا کونا ہے، کنارہ ہے، اس کنارے کا نام رکن یمانی ہے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود، اگر کوئی شخص ان دونوں کے درمیان رخ کر کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز، اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب بھی ہوگا اور مسجد اقصیٰ کی جانب بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص حجر اسود اور رکن یمانی کا جو حصہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو خانہ کعبہ کی طرف بھی اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی اس کا رخ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کا عرصہ مکہ میں رہتے ہوئے اسی طرح حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں اس جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ رہا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ رہا۔ پھر جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تو ہجرت مدینہ کر جانے کے بعد، مدینہ میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر لاحق ہوئی۔ وہ فکر یہ لاحق ہوئی کہ مدینہ کے جنوب کی جانب خانہ کعبہ اور مکہ موجود تھا، اور مدینہ کے شمال کی جانب مسجد اقصیٰ موجود تھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف اور برعکس رخ کے اندر موجود، خانہ کعبہ جنوب کی جانب اور مسجد اقصیٰ شمال کی جانب۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جایا کرتی تھی. تو اس پیٹھ ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر اور پریشانی لاحق ہوتی اور آپ کے دل کے اندر ہر لمحے یہ خیال پیدا ہوتا رہتا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم آئے کہ مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز ادا کریں. تقریباً مدینہ کے اندر 16 سے 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی اور خانہ کعبہ کی جانب ان کی پیٹھ ہوا کرتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے جو سیقول دوسرا پارہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جو پہلا صفحہ ہے، اس صفحے میں اللہ رب العالمین نے اسی صورت مسئلہ کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بلند کر کے ہم سے دعا کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر یہ خیال لاتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے اور بیت اللہ کی طرف ہو جائے. لہذا آج سے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہروں کو، تمام کے تمام مسلمان اپنے چہروں کو نماز کی حالت میں وجوہکم قبل المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اور بیت اللہ کی طرف موڑے. تو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ظہر کی نماز کے اندر ایک مسجد کے اندر اکٹھے تھے اور ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے. رکوع کی حالت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب جو ہے مسجد اقصی سے اپنا رخ پھیر دیا جائے اور خانہ کعبہ کی جانب رخ کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عین حالت رکوع میں اپنے رخ کو جو ہے مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف موڑا اور پھر اس کے بعد سے آج تک اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا. تو جب یہ قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑا تو مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل موجود تھے، یہود یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. انہوں نے مختلف سازشیں رچائی، مختلف تدابیر اختیار کی، مختلف حوالوں سے کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد اقصی کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور پھر اچانک خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ موڑا تو ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور اس پروپیگنڈے میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ آوازیں کسنا شروع کی کہ اگر مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، قبلہ اول جو مسجد اقصی تھا، تو گویا کہ اب جو رخ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی جانب کیا یہ غلط کیا. اگر اصل قبلہ خانہ کعبہ تھا تو مسلمان اب تک 13 سال مکہ کے اندر اور پھر اب 17 یا 16 مہینے مدینہ کے اندر مسجد اقصی کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو گویا کہ ان کی یہ نمازیں یہ قابل قبول نہ ہوئی اور ان کی یہ نمازیں ضائع ہو گئی، ان کی یہ عبادت ضائع ہو گئی. یہ کیسا دین ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے اور کبھی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. یعنی انہوں نے اس قسم کے اعتراضات اٹھائے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی ظاہر کی اور اس طرح انہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا. لیکن اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور تمام مسلمانوں کو اطمینان دلایا اور اس کے بعد پھر یہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول قرار پائی اور جس مسجد کے اندر قبلہ اللہ رب العالمین نے تبدیل فرمایا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسجد قبلتین کا مطلب 2 قبلوں والی مسجد، ایک مسجد اقصی اور دوسرا خانہ کعبہ، لہذا اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد اقصی وہ رومیوں اور پادریوں اور عیسائیوں نے اس مسجد اقصی پر قبضہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جو اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد قرار پائے. انہوں نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح فرمایا، اور مسجد اقصیٰ میں ایک مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت فرمائی تھی، اسی مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو امامت بھی فرمائی اور اس مقام کو اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہوئے اور مسجد اقصیٰ پر پھر قبضہ ہو گیا، اور فلسطین کے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا جائے، اللہ رب العالمین نے فلسطین کے اندر ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد کچھ حالات کے بعد مسجد اقصیٰ پر پھر قبضہ ہوا، اور یہ قبضہ رومیوں نے کیا، اور آگے چل کر اللہ رب العالمین نے اسلام کے ایک سپہ سالار کو، طاقتور مجاہد کو بھیجا، جسے ہم تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو اور فلسطین کو دوبارہ سے فتح فرمایا، اور فتح فرمانے کے بعد اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے فلسطین کے اوپر قبضہ ہوا۔ یعنی آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین پر تاتاریوں نے، یہ جو منگول حکومت تھی، یہ جو ظلم اور بربریت والے لوگ تھے، جنگلی قسم کے منگول، انہوں نے مسجد اقصیٰ پر اور فلسطین پر قبضہ کیا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا، پھر رومیوں نے مسجد اقصیٰ پر اور فلسطین پر قبضہ کیا، مسلمانوں نے اس سے بھی قبضہ چھڑوایا۔ پھر یہ جو صلیبی تھے، ان صلیبیوں نے بھی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا اور فلسطین پر قبضہ کیا، مسلمانوں نے اس قبضے کو بھی چھڑوایا، اور پھر تاریخ آگے چلتی رہی، اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ 1880 میں یہودیوں نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلسطین کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ کریں گے، اور یہ جو پورا یروشلم کا علاقہ ہے اور مسجد اقصیٰ کا جو حصہ ہے، ہم اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے، اور قابض ہونے کے بعد اس مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پر معبد سلیمانی یعنی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور اپنا ایک گرجا گھر بنائیں گے، اور وہاں پر مسلمانوں کے بجائے ہم حکومت کریں گے، اور تو انہوں نے 1880 میں کچھ یہودیوں کو ہجرت پر مجبور کیا اور فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ یہودی فلسطین میں آئے اور انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر اپنے افراد کو مختلف حوالوں سے گھر دلوائے، اور یوں ابتدائی مرحلے میں قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1898 میں ایک شخص آیا کہ جو یہودیوں کا ایک مضبوط لیڈر تھا، اس نے ایک تحریک برپا کی۔ اس نے تحریک برپا کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم پورے زور اور شور کے ساتھ فلسطین کے اندر جو عرب قبائل موجود تھے، ان عرب قبائل کا مقابلہ کریں گے، اور ان کی زمینوں کو چھینیں گے، اور ان کی زمینوں کو اور ان کے گھروں کو چھین کر ان پر قبضہ کریں گے، اور وہاں پر یہودیوں کی ایک ریاست قائم کریں گے۔ یوں 1898 سے لے کر تقریباً 1901 تک یہ سلسلہ 3 سال پر مشتمل سلسلہ چلتا رہا۔ یہودیوں کی یہ تحریک اس قدر پروان چڑھی کہ تقریباً 5% فلسطین کا 5% علاقہ وہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، اور 95% علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، عرب قبائل عربوں کے قبضے میں تھا 95% علاقہ، جبکہ 5% علاقہ وہ یہودیوں کے قبضے میں آیا۔ پھر 1901 میں اس وقت کے جو ترکیوں کے اور عثمانیوں کے خلیفہ تھے، سلطان تھے، وہ سلطان عبد الحمید تھے۔ سلطان عبد الحمید ترکیوں کے ایک بہت بہترین خلیفہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ہر لمحے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کی اور مسلمانوں کو متحد رکھنے کی کوششیں کی۔ سلطان عبد الحمید کے پاس یہودیوں نے ایک شخص کو بھیجا اور اس کو ایک خط دے کر بھیجا، اور وہ خط اس شخص نے سلطان عبد الحمید کو پیش کیا، تو اس خط کے اندر یہ تحریر موجود تھی کہ سلطان عبد الحمید ایک مسلمانوں کے خلیفہ، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے جتنا بھی قرضہ لیا ہے، آپ اس قرضے کو معاف کر دیں۔
اگر آپ اس قرضے کو معاف کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ 1901 کا واقعہ ہے، سلطان عبدالحمید مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ترکیوں کے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے خط پیش ہوتا ہے تو سلطان عبدالحمید واقعات میں آتا ہے کہ اس خط کے اوپر تھوکتے ہیں اور تھوکنے کے بعد اس شخص کے منہ پر دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ یہودی وہ کسی خطے کے اوپر قابض ہو جائے اور ہم ان کا قرضہ معاف کر دیں۔ تو اس وقت اس شخص نے مسلمانوں کے اس خلیفہ کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور فلسطین کے اندر ہمیں زراعت کرنے کی اور فلسطین کے اندر مختلف گھر نہ دیے تو آپ یاد رکھیں کہ ہم آپ کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس کے بعد وہ یہودی مسلسل مسلمانوں کے خلاف اور سلطان عبدالحمید کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے اور 1907 میں سلطان عبدالحمید کا وہ تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ مسلمانوں کا ایسا خلیفہ لایا گیا کہ جو یہودیوں سے اور انگریزوں سے گٹھ جوڑ رکھنے والا خلیفہ تھا اور جو ان کے احکامات پر عمل کرنے والا خلیفہ تھا۔ تو یوں 1907 میں مسلمانوں کا یہ خلیفہ یہ ختم ہوا اور کمزور سلطنت مسلمانوں کی شروع ہوئی، یعنی وہ سلطنت کہ جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے تاریخ میں موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایسی سلطنت کہ 750 سال تک ترکیوں نے مسلمانوں پر اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور ان کا آغاز کرنے والا وہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جب سلجوق سلطنت تھی، سلجوقیوں کی حکومت تھی، سلجوقیوں کی حکومت کے بعد ہر طرف سے صلیبیوں نے اور رومیوں نے اور منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ہر قسم کے مسلمانوں پر اس طرح قتل و غارت کی کہ مسلمان وہ کسی ایک خطے کے اندر موجود رہنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس وقت عثمانیوں نے اور ترکیوں نے اپنی ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ ان کے اندر ایک شخص آیا کہ جسے ارطغرل کے نام سے مسلمان یاد کرتے ہیں۔ اس شخص نے جد و جہد شروع کی اور ایک ریاست کی بنیاد رکھنا شروع کی، اور اس کے بعد وہ ارطغرل گزر گیا اور اس کا بیٹا عثمان غازی اس نے مسلمانوں کی ایک ریاست قائم کی، اور اس ریاست نے 750 سال تک خطہ زمین پر حکومت کی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو 1923 کا موقع آیا، آج سے تقریباً 96 یا 97 سال قبل، 1923 تک مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہوا کرتا تھا، اور وہ عثمانیوں کا، ترکیوں کا خلیفہ تھا۔ پوری دنیا کے اوپر اسی خلیفہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس خلافت کے نظام کے تحت مسلمان یکجا تھے اور پوری قوت کے طور پر دشمنوں کا اور کفار کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کے اندر یہ جرت موجود نہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ جو یہودی تھے اور جو انگریز تھے، انہوں نے سلطان عبدالحمید کو ہٹایا اور ان کے بعد اپنا ایک خلیفہ لے کر آئے۔ اس خلیفہ نے مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین کے اندر زمینیں دلوائی، اور اس حد تک زمینیں دلوائی کہ جو 5% علاقہ یہودیوں کے پاس موجود تھا وہ 5% سے بڑھ کر تقریباً 20 سے 25% تک پہنچ گیا۔ اس قدر فلسطین کے خطے کے اوپر یہودی قابض ہو گئے، اور پھر آگے چل کے جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم اس کے بعد ہوئی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد فلسطینی جو مسلمان وہاں پر عرب قبائل موجود تھے، ان عرب قبائل نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اب یہودی مسلسل تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر 1948 میں مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کی ریاست تھی، فلسطین کے اندر مسلمان موجود، مسجد اقصی موجود، مسلمانوں کا قبلہ اول موجود، لہذا دوبارہ سے اس سرزمین کو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کو دلوایا جائے۔ تو اس وقت کی جو اقوام متحدہ تھی، انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا اور غیر منصفانہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کا 55% علاقہ، یعنی اکثر علاقہ، وہ یہودیوں کو دیا جائے، اور 45% علاقہ یہ عرب کے مسلمانوں کو دیا جائے، عربوں کو دیا جائے۔ یعنی مسلمان جو اکثریت کے اندر تھے ان کو کم علاقہ، اور یہودی جو اقلیت کے اندر تھے ان کو زیادہ علاقہ دیا گیا۔ اور 1948 میں، یعنی پاکستان کی آزادی کے 1 سال کے بعد 1948 میں 55% علاقہ وہ یہودیوں کو فلسطین کا دے دیا گیا۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ
اٹھاتے ہوئے مسلسل اس بات کی کوششوں کے اندر مصروف ہو گئے کہ اب عربوں کو کس طریقے سے اس ملک سے باہر نکالا جائے، اور 1967 میں وہ اپنی جد و جہد کے اندر کامیاب ہوئے، یعنی 1967 میں اپنی جد و جہد کے اندر کامیاب ہوئے، اور فلسطین کا 80% علاقہ وہ یہودیوں کے نرغے کے اندر اور یہودیوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ اور پھر واقعات یہ بات بتاتی ہے کہ 1967 کے بعد 2 سال کے بعد 1969 میں یہودیوں نے سب سے پہلا حملہ جو مسجد اقصیٰ پر کیا، وہ اس طرح کیا کہ مسجد اقصیٰ کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو جلا دیا، اور نعوذ باللہ ہمارا جو قبلہ اول تھا اس کی دیواروں کو، اس کے ممبر کو، اور اس کی زمین کو، اور اس کے مختلف حصوں کو ایسی آگ لگائی، اس طرح جلایا کہ وہ بالکل جل کر راکھ ہو گیا۔ اتنا بڑا حصہ مسجد اقصیٰ کا مشرقی حصہ اس کو جلا دیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج بھی کیا کہ آیا ہمارے خطے کو اور ہماری سرزمین کو اور ہمارے مسجد اقصیٰ کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ لیکن چونکہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد مسلمان ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، اور مسلمان اس طرح ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ریاستیں بن گئی۔ 1924 سے لے کر ابھی 2024 قریب آنے والا ہے، 100 سال کی پابندی ترکیوں کے اوپر لگائی گئی۔ 100 سال کا ایک معاہدہ کیا گیا کہ 100 سال تک ترکی مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتے، 100 سال تک ترکی اپنی زمین سے جو بھی معدنیات ان کی زمین سے نکلے گی وہ از خود وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ترکی 100 سال تک کسی بھی قسم کا کوئی بم یا ایٹم بم وغیرہ نہیں بنا سکتے، کوئی ایسی فوج تیار نہیں کر سکتے کہ جو فوج دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ یعنی سخت قسم کی پابندیاں ترکی کے اوپر لگائی گئی، کیونکہ ترکیوں کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ موجود تھے، اور ترکیوں نے پورے مسلمانوں کو اکٹھا تقریباً 750 سال سے اکٹھا کر رکھا تھا۔ لہذا اب 2021 آ چکا ہے، اور 2-3 سال کے بعد ترکی کے اوپر سے وہ پابندی ختم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ملک کے اور پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، امید ہے کہ ترکی کے ذریعے اس سرزمین کے اوپر دوبارہ سے اسلام غالب آ جائے، اور ترکی کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو جائے، اور ترکی دوبارہ سے مسلمانوں کو متحد کرے۔ تو 1969 میں مسجد اقصیٰ کو نذر آتش کیا گیا۔ نذر آتش کرنے کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن ان کے اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور یہودیوں نے اپنی ایک الگ ریاست کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم جو ہے ایک ریاست کا اعلان کرتے ہیں، اسرائیل جو ہے یہ ہماری ریاست ہے، ایک ناپاک ریاست کہ جس کا وجود مسلمان ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہودیوں کے حوالے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کئی مقامات پر یہودیوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، ان کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ یہ انتہائی سب سے بڑھ کر حکومت کرنے والے اور ریاست کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اگلا دور ایسا آئے گا کہ تنزلی کا شکار ہو جائیں گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو 4تھی آیت ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم 2 مرتبہ یہودیوں کو بلند مقام دیں گے، اور دونوں مرتبہ اس بلند مقام کے بعد ان کو اس مقام سے گرا دیں گے۔ یعنی یہ پیشن گوئی قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بالآخر ذلیل و رسوا ہوں گے، اور بالآخر اسلام کو غالب آ کر رہے گا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہودی یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں گے، اور مسلمانوں کے اندر ان کے جو لیڈر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف لائیں گے، اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور یہودی مختلف درختوں کے پیچھے اور مختلف بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے کہ مسلمان ان سے چھپ جایا جائے اور مسلمان ان پر حملہ آور نہ ہو۔ تو تمام کے تمام پتھر اور تمام کے تمام درخت وہ مسلمانوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم یا عبداللہ، کہ اے اللہ کے بندے میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ لیکن ایک درخت ہوگا جس کا نام حدیث میں غرقد آتا ہے،
غرقد نامی درخت ایسا درخت ہوگا کہ جس کے پیچھے اگر یہودی چھپ گیا تو وہ یہودی کے بارے میں مسلمان کو نہیں بتائے گا. اس کے علاوہ تمام کے تمام جتنے بھی درخت اور پتھر ہوں گے وہ پکار کر کہیں گے کہ مسلمان آؤ اور میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس پر حملہ آور ہو جاؤ. لہذا یہودیوں نے اپنے علاقوں کے اندر غرقد نامی درختوں کو ان کی پیداوار کے اندر اضافہ کیا اور ان کو نباتات کے اندر اضافہ کیا. لہذا غرقد نامی درخت اگر اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے تو یہودی کے حوالے سے وہ نہیں بتائے گا. اس کے علاوہ یہودیوں نے جو منصوبہ بندی کی ہے کہ مسلمانوں کے خطوں کے اوپر قبضہ کیا جائے اور مسجد اقصی کو ڈھا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور مسلمانوں کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا جائے. یہ جو دوسرا ان کا منصوبہ ہے کہ ہیکل سلیمانی اور معبد سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، یہ منصوبہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ خود بخود گر پڑے. اس کے لیے انہوں نے مسجد اقصی میں آگ بھی لگانے کی کوشش کی اور مسجد اقصی کے ارد گرد دھماکے کرنے کی بھی کوشش کی کہ کسی طرح مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور ہو جائیں، وہ خود بخود گر جائے. اور دوسرا طریقہ انہوں نے مسجد اقصی کو ڈھانے کا یہ استعمال کیا کہ 1900 سے لے کر آج تک وہ مسجد اقصی کے ارد گرد فلسطین میں اور یروشلم کے علاقے میں سرنگیں کھودنا انہوں نے شروع کی اور مسلسل سرنگیں کھودنے کے اندر مصروف ہے کہ جب سرنگیں زیادہ ہو جائیں اور مسجد اقصی میں کسی طرح مسجد اقصی کو ان سرنگوں کے ذریعے ڈھا دیا جائے. تو یہ دو طریقے انہوں نے استعمال کیے. ایک یہ کہ مسجد اقصی کو نظر آتش کرے اور اس کے ارد گرد کے علاقے پہ دھماکے کرے تاکہ مسجد اقصی خود بخود ڈہ جائے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ سرنگیں بنائی جائیں اور سرنگوں کے ذریعے مسجد اقصی کو گرایا جائے. تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا جو گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور یہودیوں سے اور دیگر باطل قوتوں سے مسجد اقصی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کس جگہ پر موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ لوگ مسجد اقصی اور مسجد اقصی کے ارد گرد اور اطراف میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو مسلسل تا قیامت مسجد اقصی کی حفاظت کرتے رہیں گے اور حق کے اوپر غالب اور قائم رہیں گے. لہذا یہ جو مسجد اقصی ہے مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. بحیثیت مسلم یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گویا کہ اسلام جو عروج کی طرف جائے گا اور صحابہ کرام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گویا ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی یہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر یہودیوں سے مقابلہ کریں گے وہ افغانستان سے، پاکستان سے، ایران سے اور خراسان سے، اس قسم کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے لوگ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ یہودیوں کا مقابلہ کریں گے اور یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کروائیں گے. تو اس خطے کے اندر ہمارا پاکستان کا خطہ بھی موجود ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تقریباً وہ وقت آ پہنچا ہے قیامت کی وہ تمام نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان میں سے اکثر نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور وہ منظر بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ یہودی وہ فلسطین کے اوپر قابض ہونے والے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی وہ تشریف لانے والے ہیں. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے از خود کوششیں کریں، لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف ہموار کرنے کی کوشش کریں کہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنا، اس قبلے کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کفر کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے جو قبلہ اول ہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.